قیامت تک میرا دین محفوظ ہو جائے گا۔ تو حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا کرتے تو آپ کا خیال صرف اللہ کی طرف ہوتا یا دین کی طرف، یہ دو چیزوں سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو امام حسین جب حضور کے پشت پر سوار ہو گئے، حضور سجدے میں ہیں، تو حضور کا خیال امام حسین کی طرف جا رہا تھا۔ امام حسین خدا تو نہیں ہو سکتے، تو ماننا پڑے گا کہ امام حسین دین ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند ہے۔ حاضرین، ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے ترمذی شریف کی، مختلف کتابوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے۔ بچپن کا واقعہ ہے، چھوٹے تھے وہ، مسجد میں داخل ہوئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، حضور منبر پر ہیں، صحابہ حضور کا خطبہ سن رہے ہیں، اور یہ دونوں نواز سے مسجد میں داخل ہوئے، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور زمین پر گر رہے ہیں۔ بچپن کا واقعہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنے خطبے کو روک دیتے ہیں اور منبر سے اتر کر حسنین کریمین کے قریب جاتے ہیں اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور منبر کی طرف جاتے ہیں اور منبر پر اپنے ساتھ اپنے بازو ان دونوں کو بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خطبہ دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، دین اسلام کے احکام حضور نے ہم کو یہ بتائے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے خطبہ روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن حضور علیہ السلام جو شارع ہیں، آپ نے یہ بھی بتایا، دیکھو حسنین کریمین کے لیے آپ نے خطبے کو روک دیا۔ اگر آپ چاہتے تو کسی صحابی کو حکم بھی دے سکتے تھے، جاؤ ان دونوں کو گود میں اٹھا لاؤ۔ ایسا نہیں کیا آپ نے، آپ خود خطبے کو روک کر منبر سے اتر کر یہ دو شہزادوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور منبر کی طرف جاتے ہیں، ان کو منبر پر بٹھا کر پھر خطبہ دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، امام حسین امام حسن کون ہیں؟ یہ وہ دو شہزادے ہیں جن کے لیے خطبے کو حضور نے روکا، جن کے لیے حضور نے سجدے کو طویل کیا، جن کی عظمت، فضیلت اور محبت کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کی گئی، جن کے بغیر، جن پر درود پڑھے بغیر نماز کوئی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم پنج وقتہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے، قاعدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں، التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، درود بھیج، اور حضور کی آل پر تو درود نازل فرما۔ آپ غور کیجئے، حضور کے اہل بیت پر درود پڑھے بغیر کوئی نماز مکمل ہوتی ہی نہیں، چاہے ہم فرض پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، یا سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، یا نفل، یا عیدین کی ہو یا جمعہ کی ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم تو سال بھر میں کبھی کبھار یا ایک دو مرتبہ اہل بیت کے جلسے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تو ایسا انتظام کر دیا کہ کوئی بھی مومن پنج وقتہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ اہل بیت کا نام لیے بغیر، ان پر درود بھیجے بغیر اس کا کوئی دن گزر ہی نہیں سکتا جو ایمان کامل رکھتا ہے۔ تو حاضرین دیکھیے، آپ نماز میں ہم کئی مرتبہ اہل بیت پر درود بھیج رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اہل بیت کا یہ مقام ہے کہ حضور پر جب بھی درود پڑھیں تو اہل بیت پر پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی خطبہ ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، کوئی عبادت ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دین کی روح ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والے۔ سرداد اپنا سر دے دی، نہ داد دست در دست یزید، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دی۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین،
حقیقت میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین. تو حاضرین یہ بہت بڑی قربانی تھی امام حسین کی. آپ غور کیجئے، شہادتیں کئی ہیں لیکن حضور نے جو فضائل، جو عظمتیں آپ نے کیوں بیان فرمائے؟ لوگوں کو یہ مقام بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. اور اہل بیت کے بارے میں حضور نے فرمایا آخر خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے لوگوں، میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو اختیار کر لو گے، اپنا لو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ احدہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز عطرتی، حضور فرما رہے ہیں کہ میری عطرت، میرے اہل بیت. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، وَلَن يَفْتَرِقَا، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرید علی الحوض، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، میرے پاس آئیں گے. تو آپ غور کیجئے، قرآن کو اہل بیت سے، اہل بیت کو آپ نے قرآن سے جوڑ دیا. جہاں جہاں اہل بیت ہے وہاں وہاں قرآن ہے، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے. اب کربلا میں تم کو حق دیکھنا ہے تو تم یہ مت دیکھو کہ وہ جنگ کرنے والے مسلمان تھے، بلکہ تم دیکھو یہ کہ امام حسین کدھر ہے، اہل بیت جدھر ہے ادھر حق، ادھر قرآن ہے. جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہیں اہل بیت ہے. یعنی قرآن کا منشا، قرآن کے احکام کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کی زندگی کو دیکھو، ان کے طریقوں کو اپناؤ، ان سے محبت کرو، ان سے علم حاصل کرو. اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام ہیں، ائمہ تو کئی گزرے لیکن پوری تاریخ اسلام میں کسی کو امام اعظم کا لقب نہیں ملا سوائے حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کو امام اعظم کا لقب ملا. اتنے بڑے امام، امام ابو یوسف بھی ان کے شاگرد، امام محمد بھی ان کے شاگرد، امام شافعی بھی ان کے شاگرد، امام احمد بن حنبل بھی ان کے شاگرد، امام بخاری بھی ان کے شاگرد، امام ترمذی بھی ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد ہیں. اتنے بڑے امام، لیکن وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان. آپ 2 سال تک حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. یہ اہل بیت کے فرد ہیں، سید ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں رہے، تربیت میں رہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں امام جعفر صادق کے ساتھ گزارا لہلک النعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اتنے بڑے امام ہیں لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں علم اپنی جگہ ہے لیکن اہل بیت کا دامن ضروری ہے نجات پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے. تو ہر دور میں حق کا راستہ اگر جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کدھر ہے، تو تم اہل بیت سادات کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طریقے کو، وہ کس عقیدے کو، وہ کس مسلک کو، کس روش کو، کس انداز کو، کس عمل کو اپنائے ہوئے ہیں. وہی عمل قرآن، وہی حدیث ہے، وہی اللہ اس کے رسول کا منشا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت کے سردار ہیں امام حسین. تمام دنیا میں ولایت، قطبیت، غوثیت، جو بھی فیض مل رہا ہے اس کے مرکز امام حسین. دین کی روح آپ کو بتایا گیا ہے، اسی لیے حضور نے بار بار بچپن ہی سے ان کی عظمت کا آپ نے تذکرہ فرمایا. کیوں؟ دنیا والوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں اتمام حجت کے لیے کہ یزیدی جو بدبخت ہیں ان کو بتانے کے لیے دیکھو تم کم از کم ان احادیث کو اپنے پیش نظر رکھو کہ تم جن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے. وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں. تو کم از کم ان احادیث کو دیکھ کر تو وہ رک جائیں. حضور کا مقصد یہ تھا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہم کو معلوم نہیں تھا، اس لیے احادیث میں بتا دیا گیا کہ دیکھو ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا چرچا شروع سے ہوتا رہا. حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کربلا کی مٹی دے گیا تو آپ ایک شیشی میں ڈال کے حضرت ام سلمہ کو دیا. امہات المومنین تو کئی تھے، حضرت عائشہ بھی ہے، حضرت ام حبیبہ بھی ہے، حضرت زینب بنت جحش بھی ہے.
حضرت زینب بنت خزیمہ بھی ہے، کئی ایک امہات المؤمنین ہیں، حضرت سودا بھی ہے، حضرت میمونہ بھی ہے، حضرت صفیہ بھی، لیکن کسی کو آپ عطا نہیں فرمائیں. کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آئیں گے تو یہی ایک باقاعدہ حیات رہیں گے، باقی تمام امہات المؤمنین کا وصال ہو جائے گا جب تک. علم غیب کا بھی ہم کو ثبوت مل رہا ہے. تو حضور حضرت ام سلمہ کو یہ شیشی آپ دے دیا اور فرمائیں کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جس وقت یہ سرخ ہو جائے تو تم سمجھ جانا کہ میرے حسین کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں امام حسین کا مقام کیا ہے. حضور بھی اس کربلا کی مٹی کو اٹھا کر رکھ رہے ہیں. جس مقام پہ آپ شہید نہیں کیے گئے، بھی شہید ہونے والے ہیں بعد میں، لیکن ایک نسبت ہو گئی ہے اس مٹی کو امام حسین سے، تو حضور بھی اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ یہ مٹی اٹھا کر رکھو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دین اسلام کے لیے آپ نے ان کو منتخب کیا، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا. اہل بیت کی عظیم قربانیاں ہیں. امام حسین کی یہ ایسی عظیم قربانی ہے کہ تاریخ میں ایسی آج تک کوئی قربانی پیش نہیں کہ آج صرف امام حسین کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے پوری دنیا میں. کیوں؟ اس وقت حالات کیا تھے، اس وقت کے معاملات کیا ہے، وہ پوری تاریخ اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. بہت تفصیلی واقعات ہیں، لیکن میں اشارتاً، کنایتاً، ضمناً اہم واقعات کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جاؤں گا. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کے دور میں ہم جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تمام لوگ دین اسلام پر عمل پیرا تھے. حضور کے دور کی برکت تھی. حضور کے بعد خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت رہی. ان کی جو حکومت تھی، خلافت تھی، قیادت تھی، یہ حضور کے منشے کے مطابق تھی. اسلامی احکامات پر لوگوں کو چلایا جاتا تھا، ہر آدمی کا خیال رکھا جاتا تھا. اپنی ذات کے لیے